اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر والسراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. حضرات گرامی، ہمارا موضوع جو آپ نے سنا انتظار امام زمانہ علیہ السلام امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آئینے میں. چونکہ جب ہم سے برادران نے رابطہ کیا تھا اس گفتگو کے لیے، سیشن کے لیے، تو ظاہراً ہمیں گزشتہ ہفتے اس گفتگو کو شروع کرنا تھا جو کہ 6 جون بنتی تھی. 4 جون امام خمینی کی رحلت کا دن تھا. اس رحلت کی مناسبت سے یہ موضوع رکھا گیا کہ امام خمینی پہ کچھ بات کی جائے. اس عنوان سے جو موضوع رکھا تھا وہ یہ ذہن میں آیا کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام امام خمینی کی عملی زندگی کے آئینے میں دیکھتے ہیں. کیوں اس موضوع کی ضرورت پیش آئی یا یہ موضوع کیوں ذہن میں آیا، 1-2 نکات اس موضوع کے انتخاب کے بارے میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اور آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، یا جس طرح اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. بطور خلاصہ عرض کروں کہ جو کچھ اس دور میں امام خمینی نے انجام دیا، یا جو انقلاب ایران جس کو ہم کہتے ہیں یا انقلاب اسلامی در حقیقت ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ہم شیعوں نے اس کے ساتھ اجنبیوں کا کردار ادا کیا ہے. در حقیقت یہ انقلاب اجنبی انقلاب نہیں ہے، یہ عالم تشیع کا انقلاب ہے. اور جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں ان کا اس انقلاب سے تعلق ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ. انشاءاللہ گفتگو میں بیان کریں گے اس چیز کو. تو اس اہمیت کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ اس انقلاب کے مقابلے میں ہماری کیا ذمہ داری تھی، اس انقلاب کو ہم نے کس طرح دیکھا، کس طرح دیکھنا چاہیے تھا. خود حتیٰ امام خمینی جو کردار ادا کیا، ان کے کردار کو کافی حد تک مشکوک بنایا گیا، اور ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ان کی شخصیت کی نسبت ایجاد کیے گئے. اس وجہ سے سمجھ میں آیا کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دوسری وجہ، خود انتظار امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت بالکل مختلف تھی اس انقلاب سے پہلے. یعنی انتظار امام زمانہ کو ہم اور آپ یا جو افراد تھے وہ کس طرح دیکھتے تھے، کس طرح انتظار کیا جاتا تھا. اور یہ 1978 اور 79 میں انقلاب آیا ایران کا امام خمینی کی قیادت میں، اس کے بعد وہ مفہوم انتظار تبدیل ہو گیا. اس موضوع کو اس لیے ہم نے منتخب کیا کہ اس میں امام خمینی کا کتنا بڑا کردار ہے. اپنی گفتگو کا میں آغاز کروں گا اس معروف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا برترین عمل، افضل ترین عمل انتظار فرج ہے.
فرج اگر ڈکشنری میں دیکھے جائیں، اس کے معنی لغت میں دیکھا جائے تو فرج کا مطلب مشکلات سے نکلنے کا نام ہے، یعنی کسی کام میں انسان کو گشائش حاصل ہو جائے، کسی مشکل سے نجات مل جائے، اس کو کہتے ہیں فرج حاصل ہو گئی اس شخص کو۔ اصطلاح میں یہ معنی، فرج کا معنی اصطلاحی معنی رکھتا ہے، وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق، یعنی در حقیقت انسانیت کی مشکلات سے نجات کب ملے گی؟ جب امام کا ظہور ہوگا۔ اس کی جو ڈکشنری میننگز ہیں اسی سے متعلق ہے یہ چیز۔ ڈکشنری میننگز یہ ہیں کہ مشکلات سے نجات مل جائے، مشکل سے انسان باہر آ جائے، یہ فرج کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی امام زمانہ کی دور حکومت کی طرف ہے، یعنی جب امام آئیں گے جب ہی انسانیت کو نجات ملے گی، امام سے پہلے انسانیت کو نجات کا تصور ممکن نہیں ہے۔ بس اس عنوان سے انتظار فرج ذہن میں رہے ہمارے، کہ فرج یعنی انتظار فرج کرنا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا انتظار کرنا۔ خود ایک دو نکتے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں پوشیدہ ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ پہلا نکتہ جو واضح ہو جانا چاہیے وہ یہ کہ انتظار فرج ایک عمل ہے۔ عمل، ہم نماز کے لیے جب آواز لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں؟ حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ، بہتر عمل کی طرف آؤ۔ اس ایک عمل کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام ہے آپ کا نیت، آپ اپنے ذہن میں نیت کرتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں، طہارت کا کام انجام دیتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، اس کے بعد مصلی پہ آتے ہیں، پھر دوبارہ نماز کی نیت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، رکوع اور سجود انجام دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک پروسیس طے کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایکشن انوالو ہے، عمل انوالو ہے۔ انتظار فرج کو رسول اللہ نے کہا کہ افضل اعمال ہے، یعنی عمل کا نام ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ بس انتظار فرج کے اندر حرکت ہونی چاہیے، انتظار فرج کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے حقیقت میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا، اور ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں گواہی دیں گے، البتہ کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں، یقیناً اس زمانے میں بھی لوگ مثلا 1979 سے پہلے بھی لوگ امام کے منتظر تھے، مگر کیفیت میں کس قدر کس درجہ کی تبدیلی آئی ہے یہ آپ اور سب جانتے ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ مطلب 1978 سے پہلے سے، انقلاب سے پہلے دعائے امام زمانہ بہت سارے بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ جو ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، جو اب ہمارے یہاں ہر مسجد میں نماز کے بعد پڑھی جا رہی ہے، یہ بہت کم بزرگوں کو یاد ہوا کرتی تھی۔ آج یہ دعا امام زمانہ الحمدللہ 2.5 سال 3 سال کے بچے کی زبان پہ ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ اس انقلاب کی برکت۔ اس نے ایک راستہ کھولا امام زمانہ کے ظہور کی طرف۔ بس خود اس حدیث مبارک میں رسول اکرم نے کہا کہ انتظار فرج عمل ہے۔ انقلاب سے پہلے ہم اس کو عمل نہیں سمجھتے تھے، یا سمجھتے ہوں گے تو بہت کم پرسنٹیج میں ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کرتے تھے۔ انتظار فرج کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور منتظر رہنا کہ کب خدا کا حکم ہوگا، کب امام مہدی تشریف لائیں گے اور یہ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں سے پوچھے گا آپ کہ ہمارے یہاں کیا مفہوم تھا انتظار فرج کا۔ بس رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انتظار فرج بہترین عمل ہے، یعنی اس عمل کے اندر ہمیں حرکت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس انتظار فرج کو ائمہ علیہ السلام نے کیسے بیان کیا اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2-3 چیزیں پیش کروں گا۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے بہار الانوار میں ایک روایت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے، امام مخاطب ہیں مجھ سے اور آپ سے، کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ خروج قائم کے لیے تیاری کرے۔ امام کا پیغام ہے شیعوں کے نام، تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ خروج قائم کے لیے تیاری کرے، چاہے ایک تیر اپنے پاس آمادہ کرنے کی برابر کیوں نہ ہو۔ کس طرح تیاری کرو کہ اگر ممکن ہو اس سے زیادہ کرو، ورنہ کم سے کم ایک تیر اپنے پاس رکھو۔ کس نیت سے؟ کہ میں اس تیر کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں آ کے دشمنان اسلام کے خلاف استعمال کروں گا، اس ایک تیر کو امام مہدی کی نصرت میں کام میں لے کے آؤں گا۔ امام صادق نے فرمایا، کہتے ہیں کہ تم تیاری کرو چاہے ایک تیر کی آمادگی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں ظاہر ہے تیروں کا دور تھا، اسلحہ یعنی جو ہوتا تھا وہ تلوار اور نیزہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ خداوند عالم، یہ بہت اہم ہے، خداوند عالم جب یہ جان لے گا کہ
کسی نے امام کی نصرت کی نیت سے آمادگی کی ہے اور اسلحہ تیار کیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو امید ہے کہ خدا اس کی عمر کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا؟ حتی یدرکو، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے اس امید پہ اسلحہ رکھا ہوگا کہ میں اس کو امام مہدی کی نصرت میں استعمال کروں گا، امام مہدی کے لشکر میں آ کے دشمنان اسلام کے خلاف استعمال کروں گا، تو کیا ہوگا؟ خدا اس کی عمر کو امیدیں بڑھا دے گا، اور جب بڑھائے گا تو کیا ہوگا؟ حتی یدرکو، یہاں تک کہ یہ شخص امام مہدی کو پا لے گا، وَيَكُونُ مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ، اور پھر یہ شخص امام مہدی کے اعوان اور انصار میں سے قرار پائے گا۔ کس چیز کی آمادگی؟ ایک تیر کی آمادگی۔ اس روایت میں امام نے کیا کہا؟ انتظار عمل کا نام ہے، انتظار فرج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے خداوند عالم کی مقدر کا نام نہیں ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے کہ خداوند عالم جب چاہے ظہور کر دے۔ انقلاب، امام مہدی کا جو انقلاب آئے گا اس کی شرائط ہیں، ایک مقدر ہے، تقدیر الہی ہے، دوسرے کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ وہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ اس روایت سے جو ہمیں شاہد جو ہمیں لینا تھا، جو چیز ہم نے بیان کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ امام نے کہا تیاری کرو، تیاری کے بغیر ظہور امام ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسری چیز، دوسری روایت جو آپ کے سامنے پیش کروں، اس روایت کو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس روایت میں امام نے فرمایا کہ راوی نے امام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم اور آپ بھی سمجھتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ، راوی پوچھ رہا ہے امام سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی قیام فرمائیں گے تو سارے کے سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے ان کو ذخیرہ رکھا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو تمام کام خود بخود انجام پا جائیں گے، یعنی ہم انسانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں آگے، یہاں تک کہ ایک حجامت کے برابر خون بھی نہیں بہے گا۔ حجامت ہمارے یہاں تو شاید اتنا رائج نہ ہو، لیکن عرب کی سرزمین پہ، ایران کے اندر یہ حجامت ایک عام سی چیز ہے، مطلب جس کو ہمارے یہاں فسد کھلوانا کہتے ہیں۔ مثلا کسی ایک خاص نبض کو جو ہے وہ چیرا جاتا ہے جہاں سے خون فاسد نکلتا ہے اور جسم کا فاسد خون کھینچ لیا جاتا ہے۔ ایران میں آج بھی رائج ہے، دو کھووں کے درمیان، ہڈیوں کے درمیان وہ سوراخ کرتے ہیں باریک باریک، اور وہاں سے وہ فاسد خون کھینچ لیتے ہیں جسم کا۔ بہرحال اس کو حجامت کہا جاتا تھا عرب اور ایران کے اندر۔ تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو حتیٰ کسی کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ حجامت کے برابر خون بھی نہیں بہے گا، یعنی اس میں جو خون بہتا ہے ایک پیالے کے برابر بہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا جو انسان کے فاسد خون نکلتا ہے۔ اس کے جواب میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے امام نے قسم کھائی، کہا قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی موضوع اتنا اہم ہے کہ امام معصوم اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ماننے والا مانے گا، سامنے جو صحابی وہ مانے گا چونکہ امام کی سچائی پہ یقین ہے، لیکن امام قسم کھا کے موضوع کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسا ہونا ہوتا تو ایسا ہونے کے لیے رسول اکرم کی ہستی کہیں زیادہ سزاوار تھی، یعنی اگر جس کے آنے سے خداوند عالم نے ہی غیب سے انتظامات فراہم کر دینے تھے تو وہ رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کو اس راستے میں زحمت اٹھانی پڑی، ان کا دندان مبارک شہید ہوا، ان کا چہرہ شگافتہ ہوا، چہرے پہ ضرب لگی، رسول اللہ کا خون بہا، رسول اللہ نے زحمتیں برداشت کی۔ امام کہتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسا ہونا ہوتا تو رسول اللہ کے لیے ہوتا، جبکہ وہاں بھی نہیں ہوا، اگر وہاں نہیں ہوا تو یہاں بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے دوبارہ امام نے بیان کیا کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ سارے کام خود بخود اصلاح ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ قسم کھائی، ایک ہی روایت میں ایک ہی شخص کے سامنے دو مرتبہ امام قسم کھاتے ہیں، آخر میں پھر تاکیداً کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، جس خدا کے اختیار میں میری جان ہے اس کی قسم کھا رہا ہوں کہ یہ امر نہیں واقع ہوگا، یعنی اصلاح کا امر اس وقت تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم اور تم اپنے پسینے اور خون میں غرق نہ ہو جائیں۔ پسینے اور خون میں غرق ہونے سے کیا مراد ہے؟ پسینے میں غرق ہونا یعنی محنت، تلاش، کوشش، خون میں غرق ہونا شہادت۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کے بغیر یہ امر محقق نہیں ہوگا، مجھے اور تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مجھے اور تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کے ظہور کا معاملہ حل ہوگا، تب جا کے اصلاح امور ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا امام آئیں گے جھڑی پھرائیں گے اور اس چھڑی کے پھرانے سے سارے معاملہ سدھر جائیں گے۔ قسم کھا کے امام باقر نے یہ بات بیان کی ہے۔ بس ان دو روایتوں کو آپ کے سامنے کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا کہ انتظار جو ہماری روایات میں تھا اس انتظار کو عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمیں
ان روایات کے ذریعے ہمارے ائمہ نے پہلے ہی شوق دلایا تھا کہ دیکھو عمل کے راستے چلو گے تو یہ انتظار فرج نزدیک ہوگا، اور عمل کے راستے پہ آؤ گے تو تمہارا یہ انتظار فرج افضل ترین عبادت قرار پائے گا۔ کیونکہ انسان اس انتظار فرج میں اس امام کی خاطر کوشش کر رہا ہوگا کہ جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایمان کی بنیادی صفتوں میں ایک صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام مہدی کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، لیکن ان کے شوق میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں یہ انسان تڑپے اور اس کے بعد ان کی خاطر کام کرے، اس انسان کی اہمیت ہے، اس انسان کی ویلیو ہے۔ امام خمینی نے یہ کام کیا ہے۔ جو روایات موجود تھیں کتابوں میں، جو انتظار فرج کا حقیقی مفہوم ہماری روایات میں موجود تھا، اسلامی تعلیمات میں موجود تھا، امام خمینی نے ان روایات کو، اس انتظار کے حقیقی مفہوم کو کتاب سے نکال کر عمل کی صورت دی ہے۔ یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے، یہ امام خمینی کا امتیاز ہے کہ انہوں نے لوگوں کو انتظار کا نیا مفہوم دیا، نیا مفہوم نہیں، حقیقی مفہوم دیا، کہ جس کو ہم اس لیے نیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اس مفہوم سے آشنا نہیں تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی نماز پڑھنا ہے، ہماری ذمہ داری صرف اپنے روزوں پہ اور واجبات پہ عمل کرنا ہے، باقی ظہور کا کام خدا کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام خمینی نے اپنے کردار سے بتایا ایسا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو حرکت کرنی پڑے گی ان روایات کی روشنی میں، ان روایات کی روشنی میں۔ بس امام خمینی کا جو بنیادی کام ہے وہ کیا ہے؟ ظہور امام کا زمینہ فراہم کرنا۔ اچھا، یہ وہ انقلاب ہے کہ جس کی ہمیں نوید روایات میں دی گئی تھی۔ میں نے جو کہا تھا کہ یہ انقلاب عالم تشیع کا انقلاب ہے۔ ہمارے یہاں اس انقلاب کو بعض لوگوں نے جب دیکھا اس انقلاب کا اثر بڑھ رہا ہے، یہ بزرگ جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، کہ جب انقلاب آیا 78-79 میں، تو جو پورے عالم اسلام میں سب سے پہلی حمایت ظاہراً اس انقلاب کی ہوئی وہ پاکستان سے ہوئی تھی۔ جب محسوس ہوا کہ اس انقلاب کے پیچھے امام مہدی کا نظریہ کار فرما ہے، پوری دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے ایک پرچم کی طرف، اور پرچم مہدی ہے، یعنی ذریت فاطمہ کا پرچم، یہاں سے تعصبات سر اٹھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد انقلاب سے دوری کرنا شروع کر دی۔ تو دوسرے ہمارے برادران نے کی دوری وہ اپنی جگہ، اس سے زیادہ قابل افسوس جو چیز ہے وہ ہماری اور آپ کی دوری تھی۔ اس انقلاب کو بدنام کیا گیا، امام خمینی کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس انقلاب کو مجھے اور آپ کو اون کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا کہ ایران کا انقلاب ہے، فارسیوں کا انقلاب ہے، نہیں، یہ اسلام کا انقلاب تھا، امام مہدی کا انقلاب تھا۔ تاریخ اور ہماری روایات اس طرف اشارہ کر کے گئی ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، ظاہراً یہ روایت رسول اللہ سے ہے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ یخرج قوم من المشرق، مشرق سے قوم نکلے گی، کیا کرے گی؟ یوطئون للمہدی سلطانہ، امام مہدی کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم کرے گی۔ مشرق کی تعبیر ایران اور خراسان سے کی گئی ہے روایات کے اندر۔ یا ایک اور اس سے زیادہ دلچسپ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گی، کہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، 100% ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں، کہ ہم نے اور آپ نے انقلاب کو اجنبی کی حیثیت سے دیکھا۔ یہ انقلاب اجنبی نہیں تھا، ہمارا انقلاب تھا، عالم تشیع کا انقلاب تھا، یعنی کم سے کم تشیع کا، ورنہ اسلام کا انقلاب ہے۔ اس کو میں محدود نہیں کر سکتا کہ یہ فقط شیعوں کا انقلاب ہے، نہیں، یہ عالم اسلام کا انقلاب ہے۔ کم سے کم ذمہ داری ہماری زیادہ بنتی تھی اس انقلاب کی نسبت، کیونکہ ہمیں اسلامی روایات میں بتایا۔ چھٹے میں امام نے جو میں نے چیز لی ہے، یہ لی ہے ایک میگزین ہے مجلہ انتظار کے نام سے، جس کے ایڈیٹر محسن قراتی صاحب ہیں، معتبر شخصیت ہیں، جو چیز چھپتی ہے وہ تاریخ معتبر ہوتی ہے۔ اس میں جو حوالے دیے ہیں وہ کتاب منتخب الاثر اور بحر الانوار کی ہیں۔ روایت چھٹے امام سے پیش کی گئی، امام نے فرمایا کہ جلد ہی کوفہ مومنوں سے خالی ہو جائے گا، اور کوفے سے علم ایسے غائب ہو جائے گا کہ جیسے سانپ اپنے بلوں میں گھس جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں، کوفہ یقیناً علمی مرکز تھا، امام علی علیہ السلام کے دور میں کوفہ مرکز تھا، چھٹے امام کے دور میں کوفہ مرکز تھا۔ امام کہتے ہیں کہ کوفہ مومنوں سے بہت جلد خالی ہونے والا ہے، اور یہاں سے علم ایسے ہی چلا جائے گا کہ جیسے سانپ اپنے بل میں گھس جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر علم شہر قم میں ظاہر ہوگا، چھٹے امام کی روایت منتخب الاثر اور بحر الانوار سے۔ پھر علم شہر قم میں ظاہر ہوگا، اور شہر قوم علم و فضل کا مرکز بن جائے گا، اور دنیا حقائق سے، جب یہ علم کا مرکز بنے گا کیا ہوگا؟ دنیا حقائق سے اس قدر آراستہ ہو جائے گی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمزور نہیں رہے گا۔ آپ اس روایت کی تطبیق کیجئے، آج کے قوم کے اوپر فکس آتی ہے یا نہیں آتی؟
اس وقت شہر علم کا مرکز ہے یا نہیں ہے؟ سے علم اہل بیت پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ کتنے مدارس میں موجود ہیں، کتنے مکاتب موجود ہیں، کتنے تبلیغی سینٹر ہیں کہ جہاں سے پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے؟ کتنی زبانوں میں کتابیں چھپ رہی ہیں، کتنی زبانوں میں قرآن ترجمہ ہو چکا، کتنی زبانوں میں اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا، نہج البلاغہ چھپ چکی، اہل بیت کا علم پھیل چکا۔ کہاں سے پھیلا؟ قم سے۔ امام نے فرمایا کہ قم کیا ہوگا اس زمانے میں؟ پھر علم و فضل کا مرکز بنے گا، یہاں تک کہ دینی اعتبار سے اس زمانے میں کوئی شخص مظلوم اور پسا ہوا نہیں رہے گا۔ یعنی ایک وقت انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی علم کی، یہ وہ دور ہوگا کہ جب علم پھیل جائے گا، کوئی علم حاصل کرنا چاہے گا، اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ آج حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قم سے کتنے طلاب فارغ التحصیل ہو کے اس پاکستان میں آ گئے، کتنے طالب علم موجود ہیں اس وقت۔ مساجد کی کیفیت، پہلے کراچی شہر میں بے شمار مساجد تھیں جہاں نماز پڑھانے کے لیے نہیں ملتا تھا کوئی۔ بزرگوں سے گواہی لیجیے اس چیز کی، موجود ہیں بزرگ گواہی دیں گے، کوئی ملتا نہیں تھا کہ نماز پڑھائے۔ کراچی شہر میں ایسی مساجد موجود تھیں۔ اس وقت سندھ کے دیہاتوں میں علماء موجود ہیں۔ کہاں سے ہوا یہ کام؟ قم سے۔ وہ چیز ہے جس کی جانب ہمیں اشارہ دیا گیا تھا روایت میں۔ میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس انقلاب کو ہمیں اپنا سمجھنا تھا، ہم نے اس انقلاب کے ساتھ اجنبیوں کا سلوک کیا۔ کیوں کیا؟ روایات سے ناآشنائی کی بنیاد پہ۔ ہم آشنا نہیں تھے، ہم آشنا نہیں ہیں اپنی تعلیمات سے۔ افسوسناک صورتحال ہے نا یہ، کہ ہمیں اس انقلاب کو اون کر کے دنیا کو پھیلانا تھا، دنیا میں پھیلانا تھا، بتانا تھا۔ ہم نے دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کے اس انقلاب کو محدود کر دیا فارسیوں میں، ایرانیوں میں، عجمیوں میں۔ ایسا نہیں تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا، امام مہدی کا انقلاب تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہاں تک کہ اتنا علم پھیلے گا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں بھی علم سے مستفیض ہوں گی۔ آج گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو علم حاصل ہے، جو مجالس ہوتی ہیں، جو مدارس قائم ہو چکے ہیں، جو درس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جب ایسا ہو جائے گا، قم مرکز بنے گا، کیا ہوگا؟ یہ زمانہ ظہور قائم سے نزدیک ہوگا۔ جب قم ایسا مرکز بن جائے گا تو ظہور قائم بہت نزدیک ہو جائے گا۔ پس خدا، یہ جملہ بہت اہم ہے، پس خدا قم اور قم کے رہنے والوں کو حجت خدا کا قائم مقام قرار دے گا۔ امام کی روایت ہے، امام کے الفاظ ہیں کہ اس زمانے میں قوم جانشینی امام زمانہ کا کردار ادا کرے گا۔ اب تصور کیجئے کہ ہم اس انقلاب کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے تھا۔ امام خمینی نے جو کام کیا، کیا کام کیا؟ اس جو ظہور کا حقیقی مفہوم تھا لوگوں کے سامنے لے کے آئے، ان روایات کی اصل حقانیت کو سامنے لے کر آئے کہ ہمیں کہا گیا تھا اس انتظار میں رہنا کہ جب قوم اسلام مرکز بن جائے اس کا ساتھ دینا، ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہماری افسوسناک صورتحال ہے۔ ان روایتوں کے ذریعے ہمیں بیان کیا گیا تھا کہ اس انقلاب کی کیا اہمیت ہے۔ شاید ان روایتوں کے سامنے آنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے اس انقلاب کو کیسے دیکھا۔ کسی بھی جگہ امام خمینی نے اس انقلاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ انقلاب کر دیا اقتصاد کے لیے، ہم نے یہ انقلاب کر دیا لوگوں کی معاشیات کے لیے، ہم نے یہ انقلاب کر دیا لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے۔ سارے کام ہوں گے لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے امام کے انقلاب کا؟ امام خمینی انتظار امام کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امام خمینی کہہ رہے ہیں انتظار امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، انتظار امام امام مہدی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کس درجے کی کوشش کرنا ہے ان کے جملوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی چیز جو امام نے بیان کی، امام نے کہا کہ ہمارا انقلاب، میں لکھے ہوئے کچھ صحیح پڑھوں گا چونکہ ظاہر اتنی باتیں میں ذہن میں نہیں بٹھا سکتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ انقلاب، ہمارا جو انقلاب ہے اسلامی انقلاب، یہ امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا سر آغاز ہے۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے امام مہدی کے انقلاب کی، کہ جس کے، اور ہم اس انقلاب تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس کے علمبردار امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ کسی بھی جگہ امام خمینی اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، نہیں کہہ رہے کہ اے لوگوں میری رہبری میں چلو، اے لوگوں مجھے مثلا اپنا حقیقی رہنما مان لو۔ کسی بھی جگہ امام نے نہیں کہا، امام نے کہا میں خادم ہوں، میں خدمت گزار ہوں۔ کس کا؟ امام مہدی علیہ السلام کا۔ میں انقلاب کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم انقلاب ظہور امام سے بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں حرکت کرنی ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ کیوں کام کرنا ہے؟ پہلے بھی شاید یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا، اس لیے کہ دیکھیں دنیا منجی بشریت کے انتظار میں ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے کہ کسی طرح کوئی ظہور کرنے والا کوئی آئے جو نجات دے بشریت کو۔ حقیقت میں بتائیے کہ ہم شیعوں کے علاوہ اس منجی بشریت کا ایڈریس کس کو پتہ ہے؟ ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہے؟ پوری دنیا انتظار میں۔ حتیٰ میں نے یہاں پہ جو
شاید پچھلے سال جو گفتگو آپ کے سامنے کی تھی اس میں نے نقل کیا تھا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کے منابع میں، حتیٰ ہندوؤں کی کتابوں میں امام مہدی کا ذکر موجود ہے، اور وہ منتظر ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں انتظار کرنے کا کہا گیا ہے. خب وہ منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس ایڈریس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں. ہمیں امام مہدی کا پتہ بتایا گیا ہے، یعنی ہم امام جانتے ہیں کہ وہ آنے والا کون ہے. اب ذمہ داری کس کی زیادہ بنتی تھی؟ ہماری اور آپ کی. امام خمینی نے یہی کام کیا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، دنیا کے سامنے حقیقی مفہوم انتظار واضح کر دیا. دیکھو دنیا والوں، اندھیرے میں رہ کے انتظار نہیں کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انتظار کس کا کرنا ہے اور وہ کیسی عظیم الشان ہستی ہے، جب وہ آئے گی تو ہوگا کیا. اس کے بعد انقلاب سے اور کوششوں سے لوگ ڈرتے تھے کہ بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھلا کیسے قیام ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ اتنے بڑے جو نظام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، بڑی بڑی سپر پاورز موجود ہیں، ان کے مقابلے میں قیام کیسے ہو سکتا ہے. حتیٰ لوگوں کے ذہن میں خود امام مہدی کے بارے میں یہ تصور موجود تھا اس انقلاب سے پہلے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آئے جس کا نام امام مہدی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگون کر دے. ناممکن نظر آتا تھا. انقلاب امام خمینی نے کام کر کے دکھا دیا. حالانکہ یہ انقلاب امام معصوم کا انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب ایک نائب امام کا انقلاب ہے. نائب امام بھی وہ کہ جس کو مثلا نامینیٹ نہیں کیا گیا، نائب خاص نہیں ہے. 4 نائب خاص گزرے امام زمانہ کے جو غیبت صغریٰ کے دور میں. اس کے بعد نیابت عام کا دور ہے. امام خمینی کو ہم نائب امام کہتے ہیں. نیابت عام یعنی مجتہدین کو جو نائب کا درجہ دیا گیا امام کی روایت کے مطابق، ایک نائب امام کا انقلاب ہے. اس انقلاب نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے. 8 سالہ جنگ ایران نے لڑی ہے، کس کے بلبوتے پہ؟ عراق کے پیچھے پوری دنیا تھی. آج تو یہ حقائق سامنے آ گئے، رپورٹس چھپ چکی ہیں. جو امریکہ نے حملہ کیا ابھی عراق کے اوپر کیوں کیا؟ کہا ہم نے اس کو جو ویپنز دیے تھے اب وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے. ہم نے اس کو جو ٹیکنالوجی دی تھی اب وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے آ رہا ہے. بہانہ بنایا آنے کا، لیکن بہرحال حقیقت کو بیان کر دیا انہوں نے کہ ہم نے دیا تھا. پوری دنیا نے یا مالی طور پہ تعاون کیا عراق کے ساتھ یا تسلیحاتی طور پہ یعنی اسلحہ دیا. پوری دنیا ایک طرف تھی، ایران کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. 8 سالہ جنگ لڑ کے دکھائی. 8 سالہ جنگ میں شکست کھائی ایران نے. محسن قراتی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کی، بہت جالب بات ہے یہ. کہا کہ اب سے پہلے کی ہماری ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یعنی 79 اس انقلاب اسلامی سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہمارا کوئی نہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کسی نہ کسی جگہ قبضہ ہو گیا. واحد جنگ ہے کہ جس کے اندر ہماری زمین کا 1 انچ بھی ہم سے نہیں لیا جا سکا، وہ انقلاب کے بعد ہے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے جب اپنے آپ کو دامن ولایت سے وابستہ کر دیا، اس کی برکت سے ایسا ہوا. جو امام خمینی نے ولایت فقی کا نظریہ دیا، کیا ہے یہ؟ ولایت فقی کا امام نے کہا ولایت فقی وہی ولایت ہے جو رسول اللہ کی ولایت تھی، اس فرق کے ساتھ کہ وہ نبی تھے، خداوند عالم کے منصوص تھے خداوند عالم کی جانب سے. فقی منصوص نہیں ہوتا لیکن اختیارات رکھتا ہے. کہتے ہیں یہ واحد جنگ ہے جس میں ہم نے کچھ دیا نہیں ہے بلکہ ہم دشمن کی سرزمین میں داخل ہوئے. تاریخ ایران اس بات کی گواہ ہے کہ ایرانی فوجیں بصرہ تک پہنچ گئی تھیں جب صدام نے پھر کیمیکل بمبارڈمنٹ کی ہے حلبچہ کے اوپر، اور عراق مجبور ہوئے ایرانی لشکر کے وہاں سے واپس آئیں. اور امام خمینی سلنامے پہ مجبور ہوئے جب کیمیکل بمبارڈمنٹ ہوئی. کہاں پہ؟ عراق نے اپنے علاقوں میں کی، یا حلبچہ جو بارڈر کا ایریا تھا. واحد جنگ کہ جس کے اندر 1 انچ بھی نہیں گئی. کب؟ کہ جب دامن ولایت سے وابستہ ہو گئے. درود بھیجیے گا محمد علی محمد. امام خمینی کی نگاہ میں یہ ہے انتظار امام، یعنی ہمیں امام کے ظہور سے پہلے ہمیں زمینہ فراہم کرنا ہے. ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ امام آئیں گے اور پھر کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کرنا ہے. کتنا فرق ہے ہمارے اور امام خمینی کے نظریے میں. ہم منتظر ہیں سارے کام امام آ کے کریں، ساری زحمتیں امام آ کے برداشت کریں، اس کے بعد جب زمین اپنے خزانے اگلنے لگے اب امام کہیں ہاں آؤ خزانے لے لو. جب امام کی برکت سے آسمان برکتیں نازل کرنا شروع کرے اب ہم منتظر رہیں کہ امام کہیں آؤ مال غنیمت لے جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. امام خمینی کہتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے. نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے. آگے ان کے اور جملے آئیں گے. پھر امام نے کہا کہ امام خمینی نے کہا مجھے یہ امید ہے کہ ہم اپنے حقیقی مطلوب کو پا سکیں. یعنی انقلاب کر لیا، انقلاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حقیقی مقصد نہیں ہے. انقلاب ہمارا حقیقی مقصد نہیں ہے. کیا ہے ہمارا حقیقی مقصد؟ یہ ہے کہ ہماری یہ تحریک، ہماری یہ کوشش امام زمانہ علیہ السلام کی تحریک سے متصل ہو جائے.
ہم یعنی جب تک جان میں جان ہے کوشش کریں گے, کام کریں گے, یہاں تک کہ اس انقلاب کے پرچم کو لے آ کے تھمائیں گے امام مہدی کے ہاتھ میں. امام خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا, بہت سے اقوال میں بہت شارٹ لسٹ کر کے لایا ہوں چونکہ ہمارے پاس یہاں وقت بہت محدود ہوتا ہے. امام خمینی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم خداوند عالم کی نصرت اور تائید سے تمام اسلامی ممالک کو ظالموں اور ستمگاروں کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے, تمام اسلامی ممالک کو, اور اپنے اس انقلاب کے صدور کے ذریعے یعنی اپنے اس انقلاب کو پھیلا دیں گے دنیا میں, اور وہ انقلاب ہے جو سچا انقلاب ہے اور احکام محمدی کو بیان کرنے والا ہے. اس کی برکت سے دنیا کو غاصبوں کے قبضے سے چھڑا لیں گے, اور خداوند عالم کی مدد سے, یعنی کب ہم یہ کام کریں گے, کیا کریں گے کہ ہم انقلاب کو پھیلائیں گے, خداوند عالم کی مدد سے دنیا میں صادر کریں گے, اس کے بعد ظالموں کے قبضوں سے اسلامی ممالک کو چھڑائیں گے, اور پھر خداوند عالم کی مدد سے منجی بشریت کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے. ہم یہ کام کریں گے پھر ظہور ہوگا, ظہور امام کا زمینہ ہم فراہم کریں گے. بہت فرق ہے. ایک جگہ اور فرمایا کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے بہت نزدیک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب معرفت بڑھ چکی, جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذرا انقلاب سے پہلے اٹھا کے دیکھیے کتنے لوگ امام کی ہستی کو یاد کرتے تھے. ہمارے گھروں میں, ہمارے یہاں امام مہدی کی جو یاد ہوا کرتی تھی, اکثراً بات کر رہا ہوں, اکا دکا یا ایکسیپشنل ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ امام کو یاد رکھا, ان کا انتظار کیا. میں ایکسیپشنلز کی بات نہیں کر رہا, اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے اعمالوں میں امام مہدی کا کتنا حصہ تھا 15 شعبان کی حد تک. شب 15 شعبان امام مہدی کے نام پہ حلوے بناتے تھے ہم لوگ, اس کے بعد عریضے لکھتے تھے, اور اس کے بعد اس حلوے کو بانٹتے تھے. بہت اچھی رسم ہے, کرنا چاہیے, آج بھی کرنا چاہیے. ہم بانٹیں, اگر ہمارے پاس اہل سنت ہیں گھروں برابر میں, ہم انہیں بھی دیں کہ ہم آج خوش ہیں چونکہ اس مہدی کی ولادت, اس امام کی ولادت کا دن ہے کہ جس نے دنیا کو نجات دینی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن صرف اسی حد تک محدود تھے, عریضوں کی حد تک تھے. اس سے زیادہ امام مہدی کا کتنا کردار تھا ہماری زندگیوں میں. آج نوجوان سوچتے ہیں, آج واقعاً بعض نوجوان آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں. بھی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہاں پہ کہ ایران کے اندر مسجد جمکران موجود ہے, یا مہدی کے نام سے بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں امام مہدی کے لیے کام ہوتا ہے. وہاں آنے والے نوجوانوں کی تعداد کم سے کم 50-60 ہزار ہوتی ہے, جو ہر ہفتے آتی ہے. امام مہدی کے نام پہ دعائے ندبہ صبح کے وقت ہوتی ہے. ہم نے اس دعائے ندبہ میں شرکت کی ہے تہران کے اندر. یقین کیجیے برف پڑی ہوتی تھی, نوجوان اس برف میں آیا کرتے تھے صبح دعائے ندبہ میں. کیوں آ رہے ہیں یہ نوجوان؟ امام مہدی کی محبت میں. امام مہدی کی محبت کہاں سے ان کے دلوں میں آئی؟ اس انقلاب کی بدولت. یعنی امام خمینی نے جو مفہوم بدل دیا انقلاب کا, احساس دلایا لوگوں کو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انقلاب نہیں ہوگا, ضرور نہیں ہوگا, ہمیں اور تمہیں حرکت کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور چیز امام خمینی کی نقل کروں, اور ظاہراً یہ میرے پاس جو چیز لکھی ہے وہ آخری چیز ہے, اور ہمارا وقت بھی یقیناً ختم ہونے والا ہے. ایک انقلابی شخصیت ہیں اصغر عسکر اولادی نام کے. جس زمانے میں امام خمینی جو ہیں وہ جلا وطن تھے عراق کے اندر, ان کو جب نکال دیا گیا تھا بہت ساری مشکلات تھیں. عسکر اولادی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ خفیہ خطوط دیے گئے, کچھ رقوم دی گئیں کہ میں ان رقوم کو اور ان خفیہ خطوط کو امام خمینی تک پہنچاؤں. اس زمانے میں جو وہاں کی انٹیلیجنس تھی ایران کی, اس کا نام ساواک تھا. ساواک کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ میرے پیچھے لگ گئے. بہرحال بڑی مشکل سے کرتا کراتا میں کسی طرح امام خمینی تک نجف میں پہنچ گیا. کہتے ہیں جب میں امام خمینی کی خدمت میں پہنچا, میں نے وہ خفیہ خطوط اور وہ رقوم امام خمینی کو دی, اور اس کے بعد پھر ایسی بات کی تو میں نے امام خمینی سے کہا کہ حالات بہت مشکل ہیں, میں اتنی مشکلات سے آپ تک پہنچا ہوں, مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اتنی مجھے مشکلات برداشت کرنی پڑی, مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ جیسے اصغر اولادی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ بات کی امام خمینی سے, انہوں نے فوراً کہا کہ عجیب بات کرتے ہو, تم میری ایک جان کی پرواہ کرتے ہو, مجھ جیسے نامعلوم کتنے قربان ہو جائیں تو غنیمت ہوگا کہ ظہور کا زمینہ فراہم ہو, تو میری ایک کی پرواہ نہ کرو. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ مقابلہ بہت لمبا ہے, طویل مقابلہ ہمیں کرنا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہمارا مقابلہ 10 سال 20 سال 30 سال میں ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہمیں کرنا کیا, یعنی امام کا ویژن کیا تھا انتظار امام کے متعلق. امام خمینی کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں پہلا مرحلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک ایران کو اسلامی کرنا ہے,
ہمیں پہلا کام اس ایران کو اسلامی حکومت میں تبدیل کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد تھا امام خمینی کا یہ منتہی آرزو، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک اسٹیپ امام خمینی نے اپنی اس ویژن کے مطابق طے کیا، اپنے اس مشن کے مطابق طے کیا ہے. امام کہتے ہیں ان شخص سے، اصغر اولادی سے، کہ جب ہم اسلامی کر لیں گے اپنے ملک کو، پھر ہم آگے بڑھیں گے، تمام اسلامی ممالک کو حقیقی معنی میں اسلامی کریں گے. یعنی ایران اس زمانے میں بھی اسلامی ملک تھا، شہنشاہیت تھی، شیعت وہاں پہ رائج تھی، کہنے کو ایک اسلامی ملک کی تھا، شہنشاہیت کا دور تھا، ٹھیک ہے. لیکن امام نے کہا ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی کریں گے. یہ کر لیں گے، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اسلامی ممالک میں اسلام کی روح پھونکیں گے، وہاں اسلامی حکومتیں قائم کریں گے، اصل اسلام کی حقیقت عیاں کریں گے. جب وہ کر لیں گے، اس کے بعد پوری دنیا پر ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی حکومت کا پرچم لہرائے. جب ہم پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا دیں گے، تب ہم امام مہدی سے کہیں گے کہ اے فرزند زہرا، یہ دنیا اب آپ کے قابل ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیے. کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے امام خمینی کے نظریے ظہور انتظار کے مفہوم میں اور ہمارے اور آپ کے مفہوم میں. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو شر پسندوں سے میں نے اور آپ نے ہٹانا ہے، جدا کرنا ہے. اس دنیا کو فساد والوں سے میں نے اور آپ نے پاک کرنا ہے. یقیناً اس کی خاطر جان دینی پڑے گی، اس کی خاطر کوشش کرنی پڑے گی، اس کی خاطر حرکت کرنی پڑے گی. معاشرے کی اصلاح میں نے اور آپ نے کرنی ہے. چونکہ امام خمینی کی شاید پیش نظر یہ بات ہو کہ 11 معصوم اپنی جانیں دے چکے اس امت کی اصلاح کی خاطر. کم سے کم جو آخری نگینہ بچا ہے اس مہر نبوت کا، اس کو ہم اور آپ زحمت نہ دیں. اس سے پہلے ہم صفائی کا کام کریں، ہم خادم بن جائیں، ہم کہیں کہ ہم صاف کریں گے، ہم اس دنیا کو عدل و انصاف سے جو ہے نزدیک لانے کی کوشش کریں گے جتنا ہماری توان کے مطابق ہوگا. جب یہ کام کریں گے، اب ہم آپ سے کہیں گے مولا تشریف لائیے، اب یہ دنیا آپ کے قابل بنی ہے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے، مشکلات حل ہوں گی. پاکستان میں ہماری اور آپ کی مشکلات جو حل نہیں ہو رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارا کام امام پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم اور آپ اپنی مشکلات کو حل کرنے میں خود سیریس نہیں ہو پا رہے. اتنی مشکلات ہم پہ اور آپ پہ آ رہی ہیں، دشمن دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا، ہمارے ٹارگٹ کلنگز پھر سٹارٹ ہو گئیں. ہم اور آپ اب تک نہیں اس کام کو صحیح کرنے کی جانب جا رہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری وحدت. ہم اپنی وحدت کو قائم نہیں کر رہے، ہم اپنے شعور میں اضافہ نہیں کر رہے. وہ ساری چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، یہ وہ بنیادی اسٹیپس تھے جو امام خمینی نے لیے. امام خمینی کے نزدیک انتظار امام کا جو مفہوم ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس انقلاب کو عملی طور پہ امام خمینی نے کر کے بتایا کہ انتظار امام کا مقصد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں، امام کا انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ جو روایات ہمیں بیان کی گئیں، کہ جس میں پہلی جو میں نے روایت رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اسے آخر میں پھر دہراتا ہوں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا برترین عمل انتظار فرج ہے. عمل یعنی ایکشن، تحرک، موومنٹ. نماز خیر العمل، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. اس میں آپ چند اسٹیپس طے کرتے ہیں جو شروع میں بیان کیا. بس انتظار فرج کے لیے بھی مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب جب میں اور آپ عمل کریں گے تو دوسری روایت ہمیں یہ بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو شخص اپنے امام کے ظہور کے لیے عمل کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے، اور پھر اگر وہ اسی انتظار کی حالت میں مر جاتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی کی رکاب میں رہ کے تلوار چلائی ہو. پہلا درجہ جو ایک سچے منتظر کو عطا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سچا انتظار کرے، شب و روز منتظر رہے. شب و روز منتظر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شب و روز منتظر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حقیقت کو سمجھ لوں کہ امام جانشین خدا ہیں، جانشین امام خدا ہیں. امام کے سامنے میرے اور آپ کا نام عمل روایات کے مطابق ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیش ہوتا ہے. اب جب نام عمل میرے اور آپ کا امام کے سامنے جائے تو اس نام عمل کو دیکھنے کے بعد امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، امام کا دل رنجیدہ نہ ہو. یہ سچا انتظار. یعنی میں اور آپ انتظار کریں. جو ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اس کے جملوں پہ کبھی غور کیجئے گا. اگر کبھی توفیق ہوئی یا خود انشاءاللہ دعائے ندبہ کے بارے میں کبھی بیان کروں گا، یا کسی مجھ سے بہتر آدمی کو بلائیے انشاءاللہ منتظمین، اور وہ دعائے ندبہ کے بارے میں بیان کریں. اس میں جو جملے کبھی ان جملوں کی جانب ہم نے توجہ کی ہے، ہم پڑھتے کیا ہیں. دعائے ندبہ ہے کیا؟ ندبہ یعنی فریاد، رونا، گڑ گڑانا،
فریاد کرنا. انسان کیوں فریاد کر رہا ہے؟ کیوں ہمیں کہا گیا دعائے ندبہ مستحب کب پڑھی جائے؟ صبح جمعہ. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ہمیں ایک سچا منتظر بنانے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. دعائے ندبہ پڑھیں کب پڑھیں؟ صبح جمعہ. کیوں پڑھیں صبح جمعہ؟ اس لیے کہ جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے. ہمارے یہاں دنوں کی تقسیم کی گئی ہے، ائمہ نے تقسیم کی ہے. ہفتے کا دن رسول اللہ کا، اتوار کا دن جناب امام علی، جناب بی بی فاطمہ کا، پیر کا دن امام جناب حسنین کا، منگل کا دن اس کے بعد 3 ائمہ کا، بدھ کا دن اس کے بعد 4 ائمہ کا، جمعرات کا دن 11ویں امام کا، اور جمعے کا دن 12ویں امام سے مخصوص ہے. ٹھیک، حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہمارے جو امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں، کہا گیا ہے کہ المتوقع فی ظہور، ایک جو زیارت پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن امام کی، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، مخصوصاً بزرگ یقیناً پڑھتے ہیں، وہ نوجوان کم سے کم کسی ایک جمعہ زیارت پڑھ کے دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے. آپ امام کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور سلام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے امام، کہ ھذا یوم الجمعہ، آج جمعے کا دن ہے، وہو یومک، اور وہ آپ کا دن ہے. المتوقع فیہ ظہورک، اور اس دن میں آپ کا ظہور متوقع ہے، یعنی روایات نے بتایا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جمعے کی دن ہوگا. اب جو صبح جمعہ ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے ندبہ ایک ایسے عاشق کا مرثیہ ہے کہ جو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، انتظار میں تھا، اسے یہ امید تھی کہ کسی بھی لمحہ صدا آئے گی، ندا آئے گی کہ مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، اور یہ عاشق دوڑ کے جائے گا، اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر دے گا. اب جب یہ بیٹھا رہا اور اس کو آواز نہیں آئی، اب اس کا دل ٹوٹا اور اس نے فریاد شروع کی خدا کے سامنے، یعنی پروردگار یہ صبح جمعہ بھی گزر گئی اور ظہور کی کوئی آواز نہیں آئی، ظہور کی کوئی نوید نہیں آئی. یہ صبح جمعہ بھی میں نے انتظار میں گزار دی، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک بہت تڑپ کے انتظار کیا تھا میں نے، یہ صبح جمعہ بھی گزر گئی، بات اگلے جمعے پہ چلی گئی، اب اگلا جمعہ کیسے گزاروں گا، اگلے جمعے تک کیسے بیٹھوں گا. وہاں انسان فریاد کرتا ہے، این الحسن و این الحسین، کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین، این انجم الظاہرہ، چمکتے ہوئے ستارے کہاں ہیں، این شمس الطالیہ، اور جو ہیں وہ طلوع ہونے والے آفتاب و مہتاب کہاں ہیں. پورے اس کے الفاظ ہیں. کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد ہے کہ سچا منتظر بنانے کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے اور آپ نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے عرض نہیں کر رہا. ہم نے اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا. ہونا کیا چاہیے؟ امام خمینی نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں سچا منتظر بننا ہے. سچا منتظر یعنی اپنے عمل سے امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا ہے، اور اس کام کو امام خمینی نے اپنی کردار سے کر کے دکھایا. اپنے اس انقلاب کو کہا کہ یہ انقلاب ہم کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے، کیونکہ انقلاب کی شرائط بھی ہیں اور کچھ تقدیر الہی بھی اس میں حصہ ہے. امام کے ظہور کے بارے میں عرض کرتا چلوں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ظہور کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے جو آمادگی کا مرحلہ ہے، اور ایک مرحلہ ہے جو تقدیر الہی ہے کہ جس میں علامات کے پورے ہونے کا تعلق ہے. امام خمینی نے پہلے مرحلے پہ عمل کیا، آمادگی کا مرحلہ طے کر گئے، اپنی ذات سے دکھا دیا کہ منتظر ایسا ہوتا ہے جو شب و روز انتظار میں رہتا ہے. اس کے بعد اب تقدیر الہی کیا ہے وہ خداوند عالم اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے. امام زمانہ کی غیبت کب تک رہے گی؟ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد زحمت تمام کروں کہ اس غیبت کی کچھ وجوہات ہیں. خداوند عالم نے جو امام مہدی کو بنایا، آیا پردہ غیبت میں بیٹھنے کے لیے بنایا تھا یا میدان میں رکھنے کے لیے اور اس کے ذریعے تمام اپنے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بنایا تھا؟ یقیناً میدان عمل میں رکھنے کے لیے بنایا تھا. تمام ائمہ کو خدا نے میدان عمل میں رکھا، 11 تک میدان عمل میں رہے، شہید ہو گئے، لوگوں نے پرواہ نہیں کی، لوگوں کی سستی قائلی کی وجہ سے ائمہ شہادت کے درجے پہ پہنچتے رہے. نتیجے میں خدا نے اپنے آخری کو بچا لیا اور کہا کہ اب تیاری کرو. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ جس بنیاد پر غیبت ہوئی، جب تک وہ بنیاد باقی ہے غیبت کا پردہ باقی رہے گا. ان شرائط میں سے ایک شرط کیا تھی؟ غیبت کیوں ہوئی؟ لوگوں کی آمادگی کا نہ ہونا. لوگ آمادہ نہیں تھے. اب جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے پردہ غیبت باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ہی بیسک اصول ہے، شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں علت اور معلول. فلسفے کی اصطلاح میں، سائنسی اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. ایک سبب ہوتا ہے، ایک مسبب ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے کاز ہوتی ہے، ریزن کسی وجہ سے، مثلا یہاں کی جیسے میں نے شاید مثال پیش کی آپ کے سامنے، مثلا یہ لائٹ جلتے جلتے بند ہو جائے، کس وجہ سے بند ہوگی؟ لائٹ چلی جائے گی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. خب اس لائٹ کے بند ہونے کا سبب کیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ، لائٹ کا فیلئر. یہ لائٹ کب تک بند رہے گی؟ جب تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ رہے گا، جب تک بجلی کا فیلئر رہے گا. بس اس لائٹ کے بند ہونے کا کاز کیا ہے؟ بجلی کا فیلئر.
اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ بلب کا بجھ جانا. کب تک یہ ایفیکٹ رہے گا؟ جب تک یہ کاز اپنی جگہ پہ رہے گی. کلیئر ہے؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کلیئر ہے؟ امام زمانہ کی غیبت میں جانے کا کاز کیا ہے؟ لوگوں کی آمادگی کا نہ ہونا. اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ امام سے محرومی. یہ ایفیکٹ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک یہ کاز باقی رہے گی. کاز کیا تھی؟ لوگوں کی آمادگی کا نہ ہونا. بہت سمپل سی چیز ہے. امام خمینی نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اس کاز کو میں اور آپ دور کریں گے. امام مہدی کے لیے آمادگی نہیں تھی، اب ہمیں کام کرنا ہے. جو میں نے آخری کوٹیشن امام خمینی کی پیش کی، انہوں نے کیا نظریہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے ملک کو اسلامی کرنا ہے، تمام اسلامی ممالک کو اسلامی کرنا ہے، اس کے بعد پوری دنیا پر اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرنی ہے. ظاہر ہے اس میں جان جائے گی، اس میں بہت کچھ ہوگا. اس کے بعد ہم امام سے کہیں گے تشریف لائیں، دنیا آپ کے قابل ہو چکی ہے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے سچے منتظروں میں سے قرار دے. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم امام خمینی کی ان کوششوں کو سمجھ سکیں اور اس انقلاب کی حقیقت کو جان سکیں کہ یہ انقلاب در حقیقت عالم اسلام کا انقلاب ہے. یہ انقلاب پورے مسلمانوں مخصوصاً شیعوں سے متعلق ہے اور اس انقلاب کو اون کر سکیں ہم سب بھی. خداوند عالم دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے. جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اور اپنے مولا کی نصرت کے قابل بن سکیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها